کہانی کی شروعات میں ہم جیل میں بند قیدی فرینک ایڈریئن کو دیکھتے ہیں، جس پر 2 ملین یورو چرانے کا کیس تھا۔ اس کی سیل میں جان نام کا ایک دوسرا قیدی بھی تھا، جو ایک چھوٹی بچی کو چھیڑنے کے جرم میں اندر ہوا تھا۔ ایک وقت رات میں کچھ قیدی ان کے کمرے میں آئے اور فرینک کو باہر جانے کا کہا، جس کے بعد وہ جان کو پریشان کرنے لگے۔ فرینک کیمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ پولیس آ کے اس کی مدد کرے، پر ان قیدیوں نے وارڈن کو پیسے کھلا رکھے تھے، اسی لیے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر فرینک واپس سے کمرے میں گیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہاں پر گارڈز بھی پہنچے اور ان قیدیوں کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے دن فرینک اور جان کی بیویاں ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ فرینک کی وائف اینا نے اس سے پوچھا کہ اس نے پیسے آخر کہاں چھپائے تھے، پر فرینک کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ اینا اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لائی تھی، جس سے فرینک بہت غصہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے ایک قیدی کی طرح نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ خود کو اس سے ملنے کے لیے روک نہیں پایا۔ ادھر جان کی وائف نے اسے بتایا کہ وہ جلدی باہر آ جائے گا، کیونکہ جنہوں نے اس پر کیس کیا تھا انہوں نے اپنی ساری ڈیمانڈز واپس لے لی تھیں۔ کچھ دیر بعد سبھی قیدی جیل کا ایک پروگرام دیکھنے پہنچے، جہاں اچانک سے ایک قیدی نے فرینک کو دھمکا کر اس سے پیسوں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ کچھ ہی دنوں میں جیل سے چھوٹنے والا تھا اور یہ پیسے فرینک سے چھیننا چاہتا تھا۔ پتہ نہ بتانے پر اس نے فرینک پر حملہ کیا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد آنکھ کھلنے پر جان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بتایا کہ اب وہ جیل سے آزاد ہو گیا ہے، کیونکہ سامنے والی پارٹی نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے فرینک کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا نمبر بھی دیا۔ جان کے باہر جانے سے پہلے فرینک نے اس سے ایک مدد مانگی کہ وہ باہر جا کر اس کی وائف سے ملے اور اسے بتایا کہ فرینک نے پیسے اپنے باپ کی قبر میں چھپائے ہیں۔ جیل سے نکلنے سے پہلے جان باتھ روم گیا اور اس نے کنگھی میں سے اس کے بال نکالے تاکہ وہ آگے انہیں کچھ کام کرنے میں استعمال کر سکے۔ کچھ دن بعد پولیس چیف مینوئل فرینک سے ملنے جیل پہنچا۔ وہ اصل میں جان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آئے تھے، جس پر فرینک نے بتایا، سر وہ میرا کوئی خاص دوست نہیں ہے، وہ ایک شریف آدمی تھا، بس ہم صرف کمرے میں ساتھ رہتے تھے۔ مینوئل نے اسے بتایا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک سیریل کلر ہے، بس وہ اپنے اگلے شکار کے سامنے شریف بننے کا ناٹک کرتا تھا۔ مینوئل کچھ بھی کر کے جان کو سزا دلانا چاہتا تھا۔ یہ سب سن کر فرینک کو اپنی وائف اور بیٹی کی چنتا ہونے لگی۔ ادھر چارلی نام کی ایک پولیس آفیسر ایک انڈر کور مشن پر تھی، جس میں وہ اور ان کی ٹیم ایک ڈرگز مافیا کو پکڑنے والے تھے۔ چارلی نے اپنا بھیس بدل کر بڑی چالاکی سے اس ڈرگ ڈیلر کے جسم پر بنے ٹیٹو کو پہچانا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر بڑی سمجھداری سے اس مشن کو کامیاب بنایا۔ ادھر فرینک ابھی بھی اپنی وائف اور بیٹی کی چنتا میں تھا۔ ایک دن روزمرہ کے کام کرتے ہوئے ایک گارڈ اور کچھ قیدیوں نے اس پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہ بھی اس کو چھڑائے گئے پیسوں کے پیچھے تھے، لیکن اس بار فرینک بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ اس نے ان کا مقابلہ کیا اور گارڈ کے کپڑے چرا کر وہ جیل سے بھاگ گیا۔ ادھر جان اور اس کی بیوی اپنے اگلے شکار کو ڈھونڈنے میں لگے تھے، تبھی انہوں نے نیوز میں دیکھا کہ فرینک جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر جان کی بیوی کو ڈر لگنے لگا کہ فرینک کہیں انہیں پکڑ نہ لے، پر جان کو بھروسہ تھا کہ فرینک انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پھر ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرینک کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ ادھر پولیس چیف نے چارلی کو فرینک کو ڈھونڈ کر اریسٹ کرنے کا آرڈر دیا، پر چارلی اس میں تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے کے مشن پر تھی۔ پر چیف نے کہا کہ وہ ہوتا رہے گا، سب سے پہلے فرینک کو پکڑو۔ تبھی فرینک اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے گھر پہنچا، جہاں پہ اس نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ دونوں کہیں باہر گئے ہوں گے، اسی لیے اس نے ان کے لیے ایک لیٹر چھوڑا جس میں لکھا تھا کہ وہ جلدی ان سے ملنے واپس آئے گا۔ تب بھی چارلی اور اس کی ٹیم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ تلاشی کرنے پر پہلے تو فرینک انہیں نہیں ملا، پر اس کی چٹھی ملنے کے بعد انہوں نے پھر سے تلاشی کرنے کے بعد فرینک کو ڈھونڈ لیا، پر فرینک بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ رات کے وقت وہ اپنے باپ کی قبر پر پہنچا، وہاں اس نے دیکھا اس کے پیسے تو غائب تھے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک کی جگہ 2 لاشیں تھیں۔ اس قبر میں دوسری لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی وائف کی تھی۔ اس سے اپنی وائف کی موت کا بہت دکھ ہوا، لیکن جلدی اس کو چنتا ہونے لگی کہ آخر اس کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان سب کے پیچھے جان کا ہی ہاتھ ہے، اسی لیے اس نے جان کو فون کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ جان نے اسے بتایا، ٹینشن مت لے، تیری بیٹی صحیح سلامت ہے، وہ میرے پاس ہے، لیکن اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ ماری جائے گی۔ وہ فون کٹنے کے بعد جان نے فرینک کو چرائے ہوئے بال اس لاش کے کپڑوں پر گرا دیے جسے اس نے ابھی مارا تھا، تاکہ پولیس کو لگے کہ یہ قتل فرینک نے کیا ہے، اور اسے پکڑوانے کے لیے اس نے لاش کو جا کر وہیں چھپا دیا جہاں پہلے فرینک چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن پولیس نے اس ایریا کی تلاشی لی تو انہیں 2 لاشیں ملیں۔ ان میں ایک لاش پرانی پولیس آفیسر تھامس کی بیٹی کی تھی۔ پولیس کا پورا شک فرینک پر تھا، لیکن چارلی کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ادھر فرینک مینوئل کے گھر میں جان کے بارے میں پتہ کرنے پہنچا۔ مینوئل ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا جو اب پرائیویٹ انویسٹیگیشن کرتا تھا۔
فرینک کی مدد کرنے کے لیے اس نے پولیس اسٹیشن جا کر جان کے فون کی لوکیشن نکالی۔ ادھر فرینک مینول کے گھر پر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ تابی چارلی اپنی ٹیم کے ساتھ اسے پکڑنے پہنچ گئی۔ اس سے بچنے کے لیے فرینک نے سب سے پہلے چارلی کو اپنے قبضے میں لیا اور پولیس والوں کو ہتھیار نیچے رکھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس نے چارلی کو بتایا کہ اس نے کسی کو نہیں مارا بلکہ یہ سارا کا سارا پلان جان کا رچا ہوا ہے۔ اپنی ساری بات ختم کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس سے پہلے پولیس کچھ اور پاتی، مینول اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ پولیس نے انہیں روکنے کے لیے دھواں دار گولیاں چلائیں جن میں سے ایک مینول کو لگ گئی۔ مینول فرینک کو بھگانے کے لیے اپنی جان قربان تک کرنے کو تیار تھا۔ اس نے فرینک کو جان کا ایڈریس دے کر گاڑی سے کودنے کا کہا۔ فرینک نے ایسا ہی کیا اور بعد میں دوسری گاڑی چرا کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ ایک دوائی کی دکان پر پہنچا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جان کو ایک خاص طرح کی دوائی کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر چارلی نے جان کی سبھی فائل کو پڑھنا شروع کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یقین ہو گیا تھا کہ فرینک کسی کو مارے گا تو نہیں۔ ادھر جان نے ایک اور لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی وہ پیار کیا کرتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہیں اس کا اگلا شکار ہوگی۔ جب وہ گھر جا رہی تھی تو جان اور اس کی بیوی نے اس سے رو کر ایک جگہ کا پتہ پوچھا اور کہنے لگی راستہ تھوڑا مشکل سا لگ رہا ہے، تم ہمیں وہیں تک چھوڑ دو۔ پہلے تو وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی پر گاڑی میں ایک بچی کو دیکھ کر مان گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہو گیا کہ اصل میں وہ بھی کڈنیپ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کسی طرح گاڑی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگی، لیکن بدقسمتی سے جان نے اسے پکڑ لیا اور اسی جگہ مار ڈالا۔ اگلے دن فرینک نے جان کو اسی دوائی کی دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا اور چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد آخر کار اس نے جان کے گھر کا پتہ لگا ہی لیا جو پہاڑوں میں بہت ہی شان جگہ پر تھا۔ اندھیرا ہونے کے بعد فرینک چھپ چھپ کر اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا اور تبھی وہاں چارلی بھی پہنچ گئی کیونکہ اسے جان پر شک تھا۔ فرینک اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش تھا پر جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا تبھی جان اور اس کی بیوی نے اس پر بندوق تان دی۔ اچانک چارلی بھی وہاں پہنچ گئی لیکن جان نے گولی مار کر اسے سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا۔ اتنے میں موقع دیکھ کر فرینک اپنی بیٹی کے ساتھ پہاڑیوں کی طرف بھاگ چکا تھا۔ جان بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی ابھی زندہ تھی اور اس نے جان کی بیوی پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ ادھر جان نے فرینک کو ڈھونڈ کر اس کی بیٹی کے سامنے ہی اس سے گولی مار دی۔ فرینک پہاڑی سے نیچے تو گر گیا لیکن اس نے ایک درخت کے سہارے لٹک کر اپنی جان بچائی۔ جان نے پھر اس پر بندوق تان دی لیکن اس سے پہلے وہ اس کو مار پاتا چارلی نے اسے گولی مار دی اور وہ سیدھا جا کر ندی میں گرا۔ اس کے بعد چارلی اور اس کا پولیس چیف فرینک کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تابی تھامس وہاں پہنچ گیا جس سے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کا قاتل فرینک نے کیا ہے اور اس نے بدلہ لینے کے لیے فرینک پر گولی چلا دی۔ اگلے دن پولیس نے ندی میں فرینک اور جان کی لاش ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کیا جس میں صرف جان کی ہی لاش ملی۔ 3 مہینے بعد چارلی فرینک کی بیٹی سے ملنے کے لیے ایک اناتھ آشرم پہنچی جہاں اس کی بیٹی نے کاغذ پکڑا ہوا تھا۔ اس پر ایک دل کا نشان تھا اور یہ کاغذ شاید کسی اور نے نہیں بلکہ فرینک نے ہی بھیجا تھا۔ کیا فرینک ابھی بھی زندہ ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی مووی ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔